لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلی العظیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پھر ایک مرتبہ حوض علم امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام ذمہ داران کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم فرمایا کہ میں آپ حضرات کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے آ سکوں اور کچھ اخلاقی نکات آپ کے درمیان بیان کر سکوں. پچھلے ہفتہ درس اخلاق میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دین کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ایک لمبی گفتگو کے بعد ہم نے کنکلوژن پیش کیا تھا کہ دین نہ ہماری دنیا آباد کرنے کے لیے آیا ہے، دین نہ ہماری آخرت آباد کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ دین اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں خداوند عالم کے قریب کرے اور ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ طریقے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے ہم قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس اخلاق کا آغاز میں پھر ایک چھوٹی سی داستان کے ساتھ کرنا چاہوں گا. مولانا روم اپنی کتاب مثنوی میں یہ سٹوری نریٹ کرتے ہیں، گرچہ سٹوری لگتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، لیکن سٹوری کے آخر میں مولانا روم ایک مورل لیسن پیش کرتے ہیں. اس داستان کو بیان کرنے کا مقصد اس مورل لیسن کو حاصل کرنا. مولانا روم اپنی کتاب میں یہ داستان نریٹ کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک سپیرا رہا کرتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے باکس میں، اپنی پیٹی میں ایک سانپ کو لے جاتا، دیہات دیہات، گلی گلی، کوچا کوچا گھومتا اور لوگوں کو اس سانپ کا کرتب بتاتا، اور بدلے میں لوگ جب اس کا کرتب دیکھتے اور خوش ہو جاتے، جو کچھ پیسہ اسے دیتے اس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا تھا. ایک دن حسب معمول یہ بکسے میں سانپ کو رکھتا ہے اور اپنا کرتب بتانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. جیسے یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں ایک ڈاکو، ایک چور کی نظر اس کے بکسے پر پڑتی ہے. ڈاکو اپنے ذہن میں خیال لاتا ہے کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں بکسا ہے، اور دیکھنے میں بکسا کافی خوبصورت بھی ہے. اگر بکسا اتنا جذاب اور اتنا اٹریکٹیو ہے تو ہونا ہو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میرے کام آ سکتا ہے. چور نے ادھر پلاننگ بنائی کہ میں اس کے بکسے کو لوٹ لوں گا. ادھر یہ سپیرا اپنا کرتب بتانے کے لیے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہا ہے. پیچھے سے اچانک سے وہ ڈاکو آتا ہے اور اس کا بکسا چھین کر بھاگ جاتا ہے. اب وہ انسان کہ جس کا سارا سرمایہ یہ ایک ہی بکسا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے رزق کو حاصل کر رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ میرا جو کچھ ہے یہ چور لے کر جا رہا ہے، تو یہ کرتب بتانے والا سپیرا اس چور کا پیچھا کرنے لگتا ہے. چور بڑی تیزی سے آگے دوڑ رہا ہے کہ کہیں میں اس سپیرے کے ہاتھ نہ لگ جاؤں، اور ادھر سپیرا بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنا بکسا واپس حاصل کروں. ایک طرف چور آگے آگے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے سپیرا بھی دوڑ رہا ہے. ایک وقت گزرنے کے بعد جب وہ وقت آتا ہے کہ چور آگے نکل جاتا ہے، سپیرا تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، کافی تلاش کے بعد یہ سپیرا ایک غار میں پہنچتا ہے. جب یہ غار میں پہنچتا ہے تو وہاں کی سچویشن کو دیکھ کر، وہاں کے سرکمسٹینسز کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتا ہے. سپیرا فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے اور بارگاہ خدا میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے خدا، جسے حاصل کرنے کے لیے میں پورے راستے بھر دعا کر رہا تھا، جس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے زندگی کا سہارا ہے، اگر یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا تو پھر میری پوری زندگی مجھ سے چھوٹ جائے گی. لیکن میں جو یہ سچویشن یہاں دیکھ رہا ہوں اس سے کوئی دوسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے. سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف چور مرا ہوا پڑا ہوا ہے، دوسری طرف بکسا کھلا ہوا ہے، اور تیسری طرف سانپ اپنے پھن کو پھیلائے ہوئے
बैठा हुआ है। जैसे ही सपेरा इस चीज को देखता है, खुदा से दुआ करता है, खुदा ये मेरा नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि ये मुझे बचाने का सामान कर रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि जिसको मैं अपने बक्से में लेकर जा रहा हूँ उसके अंदर जहर आ गया है। वो एक जहरीला सांप है जिसके डसने से मेरी मौत वाक़ई हो सकती है। लिहाजा अभी तक मैं ये सोच रहा था कि ये सांप मेरी जिंदगी का सहारा है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला जिसे मैं अपनी जिंदगी का सहारा समझ रहा था, वो मेरी जिंदगी का सहारा नहीं है, बल्कि मेरे मौत का सामान है। इस मुख्तसर से स्टोरी को नरेट करने के बाद मौलाना रूम अपनी किताब में मॉरल लेसन देते हैं कि हमारी हिकायत, हमारी हालत भी खुदा के साथ कभी कभी ऐसे ही है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे तवक्कुआत रखता है, बहुत सारी जो चीजों तक पहुंचना चाहता है और उसके पीछे वक्त भी लगाता है, दुआएं भी करता है। जब वो दुआएं करते रहता है, कोशिश करते रहता है, फिर भी वो चीज नहीं मिलती, तो बड़ी आसानी से खुदा पर ब्लेम कर देता है कि खुदा को क्या हो गया है जो हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद मौलाना रूम ने तहरीर फरमाते हैं कि कभी कभी अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं तो ये भी लुत्फ़ खुदा है, ये भी अल्ताफ खुदावंद आलम में से है कि जो चीजें हमारी नुकसान में नहीं होती हैं, खुदावंद आलम उन चीजों को कबूल नहीं फरमाता है। हमारी कितनी ऐसी दुआएं हैं, मेजॉरिटी में हमारी दुआएं वो होती हैं जो दिन रात हम दुआओं को मानते हैं, वो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हमें खुदा पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज को मान लेना चाहिए कि हतमन वो चीजें हमारे मफाद में नहीं है। अभी टेम्पोररी बेसिस पे हमें लग रहा है कि ये चीजें हमारे फायदे में है, ये हमें फायदा पहुंचाएगी, लेकिन हम सामने की देख रहे हैं। खुदा निहायत तक देखता है, खुदा को मालूम है कि आगे चलकर ये जो चीज मांग रहा है हो सकता है कि ये चीज हमारे नुकसान में हो, लिहाजा खुदावंद आलम कुछ हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। जैसे कि रिसाले हुकूक में हमारे औरात के चौथे इमाम ने भी इरशाद फरमाया, दुआ जब बंदे मोमिन दुआ करता है तो ये दुआ 3 जगहों में से एक जगह जाकर रुक जाती है। पहली सिचुएशन, हम दुआ करेंगे, ये हो सकती है कि वो दुआ कबूल हो जाए और वो चीज हमें मिल जाए, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, हो सकता है कि दुआ हम करें, दुआ यहाँ कबूल ना हो, बल्कि आखिरत में खुदावंद आलम इन दुआओं को जखीरा रखे। जिस दिन हमें आमाल की सख्त जरूरत होगी उस दिन ये दुआएं हमारे काम आएंगी। और तीसरी सिचुएशन, मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रिसाले हुकूक में ये बयान करते हैं कि कभी कभी इंसान दुआ करता है, उसकी ये दुआ कबूल नहीं होती है, बल्कि खुदावंद आलम उसकी जिंदगी में पेश आने वाले बहुत सारे मुश्किलात को इस दुआ के बदले में टाल देता है। इंसान को एहसास भी नहीं होता, इंसान सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं है, लेकिन उसे मालूम नहीं उसी दुआ के तुफैल फला फला मुश्किल जो आपकी जिंदगी में आने वाली थी, खुदावंद आलम ने उसको टाल दिया है। लिहाजा हमारा वजीफा ये है कि वाजिबात को अंजाम दें, मुहर्रबात को तर्क करें और खुदावंद आलम से दुआ करें। अभी जरूरी नहीं है कि जो कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कुछ हमारे तवक्कुआत हैं, वो पूरे के पूरे फुलफिल हो जाए। नहीं, हमारा काम है दुआ करना, इसरार करना, जिद करना, ये हमारा काम नहीं है, बल्कि हमें ये सोच लेना चाहिए दुआ करना मेरा काम है। कबूल होगी तब भी सही, अगर दुआएं कबूल नहीं होगी तो उनमें भी खैर है। क्यों? क्योंकि खुदावंद आलम अपनी सिफत कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाता है, हुआ फिल उफुकिल आला, खुदावंद आलम क्या है, एक ऊंचे उफुक पर बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं एक कमरे में बैठकर बाहर का नजारा देखूं तो पूरी चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी, एक हद तक 400 मीटर 500 मीटर अगर सामने कोई रुकावट ना हो तो मुझे वो चीजें नजर आएंगी, लेकिन उसके बाद की चीजें नजर नहीं आएंगी। अगर मैं कमरे से हटूं, छत पर चली जाऊं, जो है मैं जाकर छत से देखूं, अगर छत से मैं देखूंगा तो मुझे कुछ हद तक दूर चीजें दिखाई देगी। अगर वही मैं ये प्लेन के सहारे से ऊपर पहुंच जाऊं और वहां से सामने का मंजर देखूं तो मुझे हर चीज दिखाई देगी। और खुदावंद आलम अपने बारे में ये इरशाद फरमाता है, हुआ फिल आला, यानी खुदावंद आलम एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर है, यानी वो इब्तिदा को भी देख सकता है एक ही लम्हे में,
وہ آخر فائنل کو بھی دیکھ سکتا ہے، لہٰذا خداوند عالم کچھ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا چونکہ اس کے سامنے پکچر کلیئر ہے، جیسے ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہمارے سامنے کلیئر ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کا پاسٹ، انسان کا پریزنٹ، انسان کا فیوچر، یہ سب کچھ خداوند عالم کے سامنے ہے، لہٰذا خدا جہاں مصلحت سمجھتا ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جہاں مصلحت سمجھتا ہے وہاں دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی خداوند عالم جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی اور دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسی حالت میں اگر خداوند عالم چاہے تو ایسی سچویشن میں بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یعنی ہم نے دعا کبھی مانگی تھی، اس وقت عطا نہیں ہوا، اب ہم مایوس ہو گئے ہیں، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا ہے، اب ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی خداوند عالم اگر چاہے تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، تمہارا کام تم دعا کرو، اور خدا نے کہا کہ میں دعاؤں کو قبول بھی کروں گا، لیکن کس وقت قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ دعا کرنا ہمارا کام ہے، ہماری یہ ڈیوٹی، ہماری یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم ضد کریں، ہم اصرار کریں کہ جب تک مجھے نہیں ملے گا میں دعا مانگتا ہی رہوں گا، مجھے ملنا ہی چاہیے۔ خدا عالم مصلحت دیکھے گا تو ہمیں وہ عطا کرے گا، اگر ہماری مصلحت میں نہیں ہوگا تو ہمیں وہ چیز عطا نہیں ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، یا معصومین نے بھی دعاؤں کی تاکید کی ہے، خود معصومین نے دعائیں مانگی ہے، مولا کائنات دعائیں تمہیں لاپ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جن ایام سے ہم اور آپ قریب ہو رہے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خداوند عالم سے مناجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام خداوند عالم سے ہر طرح کی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، اگر خدا مصلحت جانے گا تو ابھی عطا کرے گا، اب بعد میں عطا کرے گا یا فیوچر میں عطا کرے گا، اگر ہماری مصلحت میں نہیں ہو تو خداوند عالم اسے کبھی بھی عطا نہیں کرے گا۔ لہٰذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا ہمارا یا جو ایک فریضہ ہے، اس کو قبول کرنا یہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی خداوند عالم جب انسان تھک کر دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے اس وقت بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ زاریات میں ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک نبی کی ایک امید تھی، ایک آرزو تھی کہ کسی طرح سے وہ صاحب فرزند بن جائے، لیکن خداوند عالم کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت انہیں جو فرزند نہ دیا جائے، لیکن اس وقت جب میاں بیوی دونوں مایوس ہو گئے، بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے، تو سورہ زاریات میں اس نبی کا تذکرہ یوں ملتا ہے، حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم، اے پیغمبر کیا تمہیں وہ ماجرا معلوم نہیں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آئے تھے۔ خداوند عالم ہمارے پیغمبر کو حضرت ابراہیم کی یاد دہانی دلا رہا ہے اور اس ماجرے کو یاد دلا رہا ہے کہ جب ابراہیم اور ان کی اہلیہ دونوں بوڑھے ہو گئے، دونوں کے پاس جو فرزند نہیں ہے، اس وقت کچھ مہمان حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کچھ مہمان آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت ابراہیم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں قوم منکرون، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اسٹرینجرز ہیں، انہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو جناب ابراہیم سلام کا جواب تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ جب یہ لوگ مہمان بن گئے، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا تو اس کے بعد کچھ گفتگو نہیں کی، فوراً آیت کہتی ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل ثمین، حضرت ابراہیم کے پاس جیسے ہی مہمان آئے، حضرت ابراہیم نے مہمانوں کے سلام کا جواب دیا، فوراً اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں، اندر اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو طعام کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کھانے کو ان کے سامنے لے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم تعجب سے پوچھتے ہیں الا تاکلون، میں جو کھانا تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟
کیونکہ حضرت ابراہیم نے ایک احساس ترس کیا. مفسرین کہتے ہیں اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ پوچھا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیونکہ جیسے کھانے کو رکھا اور وہ لوگ کھانے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک احساس ترس کیا اور اسی وجہ سے سوال پوچھا کہ کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. جب انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر کی حالت میں آ گئے، فیت کاری ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا لا تخف، ڈرو نہیں. بات ایسی نہیں، ڈرو نہیں. وہ بشروہ بغلام علیم، ہم تمہارے یہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ تمہیں ایک دانا اور علیم غلام بیٹے کی بشارت دیں. ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے. وہ دعائیں جو تم نے اپنی جوانی میں مانگی تھی خداوند عالم نے قبول نہیں فرمائی تھی، اب خداوند عالم نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہارے گھر آئیں اور تمہیں یہ غلام علیم کی بشارت دیں کہ خداوند عالم تمہیں عنقریب ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے. جیسے ہی حضرت ابراہیم کی اہلیہ جناب سارہ نے پردے کے پیچھے سے مہمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تمہیں ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سِرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. جیسے ہی حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے بچے کی بشارت دی، حضرت سارہ اندر سے باہر نکل آتی، آنے کے بعد اپنے چہرے کو مارنے لگتی ہے. مارنے کے بعد کہتی ہے کیا تم مذاق کر رہے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میں تو ایک تو بوڑھی ہوں، چلو ہو سکتا ہے کسی بوڑھی عورت کی یہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے، لیکن وہ نارمل سچویشن میں ہوتا ہے. میں عقیم ہوں، جب میں جوان تھی، جس زمانے میں مجھے اولاد ہونی چاہیے تھی، اس زمانے میں میں عقیم تھی، اس زمانے میں میری یہ حالت تھی کہ میں اولاد اس دنیا میں نہیں لا سکتی تھی. اب جب میں عقیم پہلے سے ہوں، ابھی بڑھاپا بھی آ گیا ہے، اب تم آ کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ خداوند عالم ہمیں بیٹا عطا کرے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا دعا کرنا ہمارا کام ہے، جس وقت خدا مناسب سمجھے گا اس وقت ہماری دعاؤں کو جو ہے قبول فرمائے گا. اب جو سورہ زاریات کی کچھ آیات کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، اس سے کچھ مورل لیسنز بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. پہلا سبق ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، اس آیت میں انبیاء کی سخاوت کو بتایا گیا ہے، اور ہمیں بھی یہ درس دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سخاوت کو اختیار کرنا چاہیے. مہمان آئے تو یہ نہیں کہ دور کا مہمان ہے، قریب کا مہمان ہے، ہاں پاس سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، یا کوئی اسٹرینجر ہے، نہیں. جیسے ہی مہمان آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے لیسن ملتا ہے کہ میزبان کو فوراً اس کی مہمانی کرنے پر آمادہ ہونا چاہیے. دوسرا لیسن یہ ملتا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا کھانا کھا کر آئے ہو، کیا کھانے میں کیا پسند کریں گے. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جب مہمان آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ وقت کیا ہے، دوپہر کے وقت آیا ہے، شام کے وقت آیا ہے، 4 بجے آیا ہے تو چائے میں کام چل جائے گا. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا تم مہمان آئے اور پہچانتے بھی نہیں ہیں، قوم منکرون، ایسے لوگ آئے ہیں جن نے حضرت ابراہیم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. اور حضرت ابراہیم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے یا کھانا نہیں کھاؤ گے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جیسے مہمانوں کے سلام کا جواب دیا، فوراً اپنے گھر کی طرف بڑھے. جو واپس آئے تو کیسے آئے، ہاتھ میں کھانا لے کر واپس آئے. اور یہ جو گئے اور آئے، اس سے بھی ہمیں فوراً لیسن یہ حاصل سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عام طور سے کیا ہوتا ہے، مہمان آ گئے، ہم جینٹس لوگ کیا کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اس بات کا انتظار ہے کہ اندر جو خواتین ہیں وہ کھانا تیار کر کے لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف کہہ کر واپس آ کر باتوں میں نہیں بیٹھ گئے، ایک مرتبہ گئے، جب واپس آئے تو کھانے کے ساتھ واپس آئے. مفسرین یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی بیوی کو آرڈر نہیں کیا تھا کہ کھانا تیار کر دو مہمان آ گئے ہیں، بلکہ خالی ہاتھ جانا، کھانے کے ساتھ واپس آنا، یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے تھے. لہٰذا ہم مردوں کے لیے اس آیت کریمہ میں ایک درس چھپا ہوا ہے. آرڈر کرنا، حکم چلانا، کھانا تیار ہو جائے، فلاں چیز بنا دو، یہ بڑا آسان جو ہے مرحلہ ہے.
لیکن हमारी ख़वातीन को पता है कि खाना तैयार करने में कितनी ज़हमत और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बीच हुक्म देने के लिए गए तो हुक्म चलाकर वापस आकर नहीं बैठ गए, बल्कि बीवी के साथ उन्होंने हाथ बटाया और जब वापस आए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने के साथ वापस आए। फिर उसके बाद इन आयात में खुदा की कुदरत की नुमाइश की गई, खुदा की ताकत को बताया गया है। देखो, तुम समझते हो कि तुम दुआएं करते हो, हम कबूल नहीं करते, तुम समझते हो कि हम इस बात पे कादिर नहीं है। नहीं, जब हम मुनासिब समझेंगे ऐसे हालात में भी तुम्हें अता करेंगे जब रीजंस और सिचुएशन बिल्कुल मुखालिफ और उल्टे हो। हजरत इब्राहिम बूढ़े, उनकी बीवी जो है बूढ़ी हो गई, ऐसी हालत में खुदावंद आलम ने चूंकि इरादा किया, लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी हालत में बेटा अता किया। और साथ में जो आयात मैंने अभी तिलावत फरमाई, उससे बहुत सारे आदाब मेज़बानी को अक्स किया जा सकता है, खुसूसन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान में जितनी भी वर्सेस हैं, जितनी भी आयात हैं, उनको जमा किया जाए तो हम इससे आदाब मेहमानी या आदाब मेज़बानी को निकाल सकते हैं। देखिए, मेहमान आए तो पहला काम क्या, आने वाले ने सलाम किया। जो मेज़बान है उसने फौरन सलाम का जवाब दिया और मेहमान के हालत को समझ गया। सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम पर सलामती हो, दूर से आए, लग रहे हैं कि चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि ये थके हुए हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन खाने का इंतजाम किया और खाना भी मामूली खाना नहीं दिया, बेटी जेलें समीन भुना हुआ गोश्त दिया। यानी मेहमान आए तो हमें मेजबान की जिम्मेदारी बनती है तो बेहतर से बेहतर खाना जो है मेहमान के हवाले करे। और भी ज्यादा चीजें हैं। इंसान ये ना सोचे कि मेहमान आएगा मेरा रिस्क जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, रिस्क खुदावंद आलम के हाथ में। हाँ, हमें रिस्क हासिल करने के लिए जो जमीन पर जद्दोजहद कर रहे हैं, सुबह उठते हैं तो रिस्क की तलाश में, रात हो जाती है रिस्क की तलाश में, वापस घर आते हैं, दूसरे दिन की प्लानिंग करने लगते हैं। आज हमारी जिंदगी का 70-80 जो है परसेंट हिस्सा रिस्क की तलाश में निकल जाता है। या इंसान जो एक्सटर्नल जाके जो है उसके बारे में तलाश करता है, या कि इंटरनली वो रिस्क ही के बारे में सोचता रहता है। बल्कि पुरानी नजरिया यह है कि तुम रिस्क जमीनों में ढूंढ रहे हो। रिस्क जमीन में नहीं है, बल्कि खुदावंद आलम ने रिस्क को आसमानों में रखा है। अगर रिस्क चाहते हो तो तुम्हें जो है खुदावंद आलम से कनेक्शन बरकरार करना पड़ेगा। क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत कहती है कि समाई रिस्कुन, रिस्क जमीन में नहीं है, तुम जमीन में ढूंढ रहे हो। हमने रिस्क को जमीन में नहीं रखा है, बल्कि हमने रिस्क को आसमानों में रखा है। अच्छा, हो सकता है कि ये डाउट किसी के जहन में आए, मौलाना आप कह रहे हैं रिस्क आसमान में, आसमान तक हम पहुंच नहीं सकते, आप ये कह रहे हैं कि हम दुआ करते हुए बैठ जाएं और रिस्क क्या होगा, आसमान से नाजिल होगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। रिस्क आसमान में है, लेकिन हमें उसे हासिल करना है जमीन पर। कैसे? मैं एक मिसाल के जरिए से, बात बड़ी है लेकिन मिसाल के जरिए मुझे उम्मीद है कि इस मिसाल से बड़ा मसला भी बहुत आसानी से जो है आपके जहनों से क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर आजकल पुराने जमाने में जो बाथरूम हुआ करते थे, जो है बाल्टी हुआ करती थी, मग हुआ करता था, जो है मग में पानी लेते और ऐसे नहाते थे। लेकिन आजकल नहाने का स्टाइल बदल गया है, हर जो है बाथरूम में शावर आ गया है। अच्छा, मुझे आप बताइए, शावर का पानी नीचे से आता है जहाँ नल लगा हुआ है, या ऊपर से आता है? फ्लोर से आता है, ऊपर से आता है? तो आप लाख कोशिश करें कि पानी नीचे से हो, नहीं आएगा। शावर जहाँ लगा हुआ है उसका पानी कहाँ से आएगा? ऊपर ही से आएगा। लेकिन ऊपर से ऐसे ही नहीं आ जाएगा, नीचे आप टैप जिस तरीके से घुमाएंगे उस तरह से शावर में पानी आएगा। टैप आप बड़ी तेजी से घुमाएंगे तो तेज पानी आएगा, टैप थोड़ा हल्का कर देंगे तो हल्का पानी आएगा। अगर आप गर्म पानी का टैप घुमा देंगे तो जो गर्म पानी आएगा, ठंडे पानी का टैप घुमाएंगे तो ठंडा पानी आएगा। बिल्कुल इसी तरह से रिस्क आसमानों में है, रिस्क आसमानों से आएगा, लेकिन वो कितना रिस्क, कैसा रिस्क आए, ये हमारे इख्तियार में। कभी कभी इंसान गुनाह पे गुनाह करता जाता है, उसका रिस्क जो आसमान से बंद हो जाता है। कभी ये काम ज्यादा करता है, जिस तरह से इंसान पानी के टैप को ज्यादा खोलता है तो ज्यादा पानी आता है। कुछ आमार और कुछ एक्शन उसके वजूद से ऐसे निकलते हैं कि खुदावंद आलम
اس کے بدلے میں آسمان سے رزق کو نازل کرتا ہے۔ اب یہ رزق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں کھانا پینا، نہیں، کھانا پینا بھی رزق ہے، لیکن اچھی زندگی کا ملنا بھی ایک رزق ہے، اچھی صحت کا ملنا بھی ایک جو ہے رزق ہے، اچھی اولاد کا ہونا بھی ایک طرح کا رزق ہے، اور بہت ساری چیزیں جتنی انسان کے لیے مفید چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہے، رزق ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ آسمان سے ملیں گی۔ آسمان سے کیسے ملے گی؟ زمین میں جس طرح کا ہم ایکشن کریں گے اسی ریاکشن کے بدلے میں خداوند عالم اتنی ہی مقدار میں اتنا ہی رزق عطا کرتا ہے۔ اور سورہ زاریات میں جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ کیا تو پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے انہ لحق، یہ جو ہم نے داستان سنائی کہ بڑھاپے میں بھی ہم نے حضرت ابراہیم کی جوانی میں کی ہوئی دعا کو قبول فرمایا، یہ کوئی آرٹیفیشل جو ہے داستان نہیں ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ ایسے قرآن میں آ گئی، انہ لحق، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ہو چکا ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح سے تم بات کرتے ہو، مثال طور پر میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اس کو لے کر کسی کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، میری بات صحیح ہے یا غلط ہے، انداز اچھا ہے برا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں اسے لے کر آپ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے خدا کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو بڑھاپے میں ہم نے فرزند عطا کیا، یہ حقیقت اتنی ہی حقیقت ہے جتنا ابھی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ کتنی حقیقت ہے، سب مانتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو تو یہ حقیقت ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں فرزند عطا کیا ہے، بس انسان کو طریقہ آنا چاہیے کس طرح سے دعا کی جائے، کس طرح سے خدا سے قریب ہوا جائے، ہماری زندگی میں محرمات ہو، پھر اس کے بعد بھی ہم یہ توقع رکھیں کہ خدا ہماری دعا کو قبول کر لے گا، نہیں کرے گا، واجبات پر صحیح سے پابندی نہیں ہے، پھر بھی یہ توقع ہے کہ ہم دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ دعا پہلے واجبات کو انجام دیں، محرمات سے پرہیز کریں، قرآن و اہل بیت کے فرامین پر چلنے کی پوری کوشش کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ اگر خدا اس میں مصلحت دیکھے گا تو ہمیں عطا کرے گا، اگر خدا اس چیز میں مصلحت نہیں دیکھے گا تو پھر وہ چیز ہمیں عطا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کا کھلا ہوا فرمان ہے، انسان کو صرف فالو کرنا، فیصلہ سنانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام یہ کہ ہم فالو کریں۔ ہم نے قرآن مجید میں کہا، مشہور آئے کریمہ ہے، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ کا کام کیا ہے؟ پیروی کرنا، قرآن کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اور اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی پیروی کرو۔ چونکہ کیوں ان کی پیروی کریں؟ چونکہ جو اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ میں گزشتہ درس جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں پر آ رہا ہوں، جہاں جو چیز اہل بیت جانتے ہیں وہ چیز ہم نہیں جانتے، اسی لیے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ قرآن کافی نہیں ہے، اسی لیے اہل شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جو مفاہیم ہیں اسے اہل قرآن ہی سمجھ سکتے ہیں، قرآن میں جو ذکر ہے اسے اہل ذکر ہی سمجھ سکتے تھے، قرآن کے اوامر کو، قرآن کے نواہی کو اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں۔ اگر ان کی پیروی میں، ان کی تقلید میں، ان کے فالونیس میں اگر ہم اپنی زندگی کو صرف کریں گے، گزاریں گے، تو تبھی جا کر ہم صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی، اور قرب خدا بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ آج زیارت جامع کبیرہ میں ایک اور صفت اہل بیت علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ذوی النحات ہے، عربی میں نحا جو کہتے ہیں وہ عقل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے نواہی یعنی رکنے والی چیزیں، کچھ چیزیں جو ہے رک جاتی ہیں، اور عقل کو نحیا یا نحا کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ یہ غلط کاموں سے ہمیں روکے، غلط کام انجام دینے سے جو کچھ ممنوعات ہیں، جو کچھ پروہیبیشنس ہیں، اس کو اگر کوئی انسان انجام دینا چاہے تو ایسی چیزوں سے عقل ہمیں روکتی ہے، اور اسی لیے زیارت جامع جو ہے کبیرہ میں اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو کہا گیا ہے کہ یہ صاحبان عقل ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام صاحبان عقل ہیں تو ہر انسان صاحب عقل ہے، ہر انسان کے پاس عقل ہے، میرے پاس عقل ہے، آپ کے پاس عقل ہے۔ بہت سارے ایسے موجودات ہیں، مخلوقات ہیں کہ جنہیں خداوند عالم نے عقل سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے کہ عقل کی کیپیسٹیز اور اس کے لیولز الگ الگ، ٹھیک ہے، حیوان
इतना कर सकता है, उसे पता है कि घास कहाँ है, घास जाके मुझे खाना है, वापस आना। इंसान को जो अक्ल अता की गई वो वाइड है, वाइड अक्ल है, वसी अक्ल है। ठीक है, हो सकता है कोई इंसान कहे अक्ल हमारे पास भी है, हम भी आकिल हैं, तो फिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए क्यों कहा गया है कि ये ज़बीन नुहा है, यानी ये साहिबाने अक्ल हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, खुदावंद आलम ने अक्ल दी है, लेकिन इस अक्ल को भी तदबीर की जरूरत है, और इस अक्ल को भी एक समझाने वाले की जरूरत है। यानी खुदावंद आलम ने जहाँ हर चीज के लिए हादी मुकर्रर किया है, इसी तरह से खुदावंद आलम ने अक्ल के लिए भी एक हादी मुकर्रर किया है, ताकि अक्ल भी अपने सही रास्ते पर चले। नहीं, मैं यहाँ पर एक मिसाल का सहारा लूंगा ताकि बात अच्छी तरह से आप तक पहुंच जाए। देखिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो जो है गोस्वन जो है पूरे पूरे एक साथ चलते हैं। सुबह सुबह चरने के लिए इनको भेज दिया जाता है, जब शाम होती है तो ये चरने के बाद वापस अपने अपने घर आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जहाँ बकरियों का झुंड जाता है, उनके पीछे पीछे एक चरवाहा भी जाता है, उसके हाथ में लकड़ी होती है, वो चरवाहा भी जाता है। जब बकरियां जा रही हैं तो चरवाहे की क्या जरूरत है, बकरियां चरने के लिए जा रही है, वो अपना काम करेंगी, लेकिन इनके लिए भी एक खादी की जरूरत है, एक चरवाहे की जरूरत है जो इन्हें सही रास्ते पर ले जाए। पीछे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा डंडा मारे, सब एक साइड हो जाते हैं, अगर खाली रास्ता है तो उन्हें आजाद छोड़ा जाता है। और अगर चरवाहा ना हो तो अक्सर बकरियां जब शाम होगी सही सलामत अपने घर वापस पलट ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद आलम हमने जो है अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है, लेकिन हमारी अक्ल सही फैसला और सही रास्ते पर सही मंजिले मकसूद तक उसी वक्त पहुंच सकती है कि जब साहिबाने अक्ल जो अक्ल के हादी हैं उनकी हिदायत में हम अपनी अक्ल को देंगे। अगर हम ये सोचें कि अक्ल के लिए किसी हादी की जरूरत नहीं है, अक्ल काफी है, तो दुनिया में हर इंसान ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास अक्ल है। और आप दुनिया में देख रहे हैं कि अक्ल के होते हुए कितने मिलियंस ऑफ पीपल गुमराही के रास्ते में जा रहे हैं, उनकी आखिरत सही नहीं हो रही, यहाँ तक कि उनकी दुनिया भी सही तरीके से गुजर रही है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया सही तरह से गुजरे, हमारी जिंदगी सही लाइन पर हो, तो खुदावंद आलम ने हमें अक्ल दी है, लेकिन इस अक्ल के ऊपर भी कुछ साहिबान अक्ल को रखा है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपनी अक्ल को उन साहिबान अक्ल के हवाले करें, ताकि वो सही तरीके से बताएं और उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम अपनी जिंदगी को हासिल करेंगे तो हमें कुर्ब खुदा हासिल होगा। और अगर हमें कुर्ब खुदा हासिल हो जाए तो फिर जैसा कि मैंने इससे पहले वाले दर्स में भी बताया, हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, हमारे आखिरत भी आबाद हो जाएगी। और कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हमारी दुनिया में है, हम चाहते हैं कि दुनिया आबाद, मतलब मुझे भी ये मिलना चाहिए, आपको भी हक है उन चीजों का। आपका काम दुआ करना है, आपका काम इसरार करना नहीं है कि मेरी दुनिया आबाद करने के लिए ये चीज होना ही होना चाहिए। मेरे भाई के पास बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे चाहिए ही चाहिए। मेरे बहन के पास अच्छा घर है, मुझे भी घर चाहिए ही चाहिए। फला इंसान के पास फला जमीन है, मुझे भी जमीन चाहिए चाहिए। आप तमन्ना कर सकते हैं, चीजों को, चीजें आपके पास भी हो तमन्ना कर सकते हैं, लेकिन इसरार आपके इख्तियार में नहीं है। आपका काम दुआ करना है। हाँ, खुदावंद आलम अगर मसलहत जानेगा तो जिस तरह से खुदावंद आलम ने बुढ़ापे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुलाम और एक फर्जंद की बशारत दी, आपको भी अगर खुदा मसलहत जानेगा तो वो चीज आपकी लाइफ में जरूर अता होगी। वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। جزاک اللہ